اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، جب مومنین کے دو گروہ، دو جماعتیں آپس میں جھگڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اللہ نے فرمایا تو ان دونوں جماعتوں اور ان دونوں مومنین گروہوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک گروہ، ایک جماعت زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو زیادتی کرنے والے گروہ کے ساتھ لڑو یہاں تک کہ وہ رجوع کر لے اللہ کے امر، اللہ کے حکم کی طرف۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب زیادتی کرنے والا گروہ رجوع کر لے، پلٹ جائے، تو دونوں مومنین گروہوں کے درمیان، مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو عدل اور انصاف کے ساتھ، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ سورۃ الحجرات کی ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے عام مسلمانوں کو، عام مومنین کو چند احکامات ارشاد فرمائے۔ جب مسلمان اور مومنین گروہ زندگی گزارتے ہیں معاشرے میں، بعض اوقات ان کے درمیان تنازعات ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان لڑائیاں اور جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو مومنین گروہوں، دو مومنین جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، وہ آپس میں لڑ پڑیں، وہ آپس میں جھگڑ پڑیں، تو پہلا اللہ نے حکم یہ ارشاد فرمایا ان دونوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ تو عام مسلمانوں کی، عام مومنوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب دو مسلمان گروہ، دو مسلمان جماعتیں، دو مومنین گروہ، دو مومنین جماعتیں آپس میں ان کا اختلاف ہو جائے، یا وہ لڑ پڑیں یا وہ جھگڑ پڑیں، تو باقی مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ محض ان کا تماشا نہ دیکھیں، بلکہ ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کروا دیا کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک گروہ دوسری جماعت پر زیادتی کرے، تو اللہ نے فرمایا کہ زیادتی کرنے والے گروہ، زیادتی کرنے والی جماعت کے خلاف لڑو اس وقت تک جب تک وہ اللہ کی طرف واپس نہ آ جائیں، اللہ کے حکم کی طرف واپس نہ آ جائیں،
اللہ کا حکم کیا ہے کہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح ہونی چاہیے، دو مومنین جماعتوں کے درمیان صلح ہونی چاہیے۔ فَإِن فَعَتْ فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا، اور جب وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ جائیں، تو ان کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کروا دینی ہے۔ یعنی اس آیت سے ہمیں یہی پتہ چلا کہ جب دو مومنین گروہ آپس میں لڑ پڑیں گے، دو مومنین جماعتیں، دو مسلمان گروہ آپس میں لڑیں گے، تو باقی مسلمان خاموشی سے کام نہیں لیں گے، چپ نہیں رہیں گے، اور لڑنے والے گروہوں اور لڑنے والی جماعتوں کا محض تماشا نہیں دیکھیں گے کہ کون دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے اور کتنا نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ تو جو باقی امن والے مسلمان ہیں، مومنین ہیں، وہ لڑنے والے دونوں گروہوں کے درمیان صلح کروائیں گے اللہ کے حکم کے مطابق۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور جب بھائیوں میں اختلاف ہو جائے، چاہے وہ سگے بھائی ہوں، چاہے وہ دینی نقطہ نظر سے بھائی ہوں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان، یعنی بھائیوں کے درمیان بھی صلح کروا دیا کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ درود پاک حضور علیہ السلام پر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی، بلکہ حضرت سہل بن سعد، صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ عمر بن عوف کے لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ تو جب یہ بات نبی پاک علیہ السلام کے علم میں آئی تو نبی پاک علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اس قبیلے کے لوگوں میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے کر گئے، اور جب حضور علیہ السلام قبیلہ بنی عمر بن عوف کے لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لے کر گئے، تو صلح کروانے کی غرض سے وہاں حضور علیہ السلام کو کچھ تاخیر ہوئی، تو پیچھے نماز کا وقت ہو گیا، اور حضور علیہ السلام تشریف نہ لے کر آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر اذان دی۔ تو جب اذان دی، اب جماعت کے لیے اصحاب رسول علیہ السلام جمع ہو گئے، لیکن نبی پاک علیہ السلام ان کے درمیان موجود نہیں ہیں۔ تو اسی اثناء میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ نبی پاک علیہ السلام قبیلہ بنی عمر بن عوف کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لے کر گئے ہیں، اور اس وجہ سے حضور علیہ السلام کو تاخیر ہو گئی اور نماز کا بھی وقت ہو گیا۔ تو آپ قوم کی، لوگوں کی، اصحاب رسول علیہ السلام کی جماعت کروا دیں۔
یعنی واقعہ کچھ اس طرح ہوا، ایک قبیلہ بنی عمر بن عوف، ان کے لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لے کر گئے اور پیچھے نماز کا وقت ہو گیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ صلح کروانا انبیاء کی سنت ہے، صلح کروانا رسولوں کی سنت ہے، صلح کروانا اللہ کے حبیب، اللہ کے کریم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے۔ جب کسی بھی قبیلے کے لوگوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑا ہو جائے تو باقی مسلمانوں کو، اور خاص طور پر ایسے مسلمان جو معاشرے میں اپنا اثر رسوخ رکھتے ہوں، انہیں خاموشی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، امت کی ماں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف اتنا متوجہ ہوتے کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے۔ یعنی جب نماز کا وقت ہو جاتا، حضور اپنی مکمل توجہ اللہ رب العزت کی طرف کر دیتے تھے۔ اب اس حدیث کے الفاظ دیکھیں کہ نماز کا بھی وقت ہو گیا، لیکن آج ایک ایسا دن ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، انتشار ہوا، تو آپ تشریف لے گئے صلح کروانے کے لیے، اور آج نماز پر ترجیح دے دی گئی صلح کروانے کو۔ تو اتنی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صلح کروانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور وہ وہاں پر انہیں تاخیر ہو گئی، تو آئیے آگے بڑھیے اور آپ جماعت کروا دیجئے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملا، پہلا سبق تو یہ ملا کہ جب دو مسلمان یا کچھ مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے تو عبادت پر صلح کروانے کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ صلح کروانا اللہ کے کریم نبی، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقے صلح کروانا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا صلح کروانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے۔ درود پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں قباء کے رہنے والے، یعنی مدینہ پاک میں قباء ایک محلے کا نام ہے جہاں پہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلی مسجد قباء بنائی گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے پڑاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء کے قریب کیا، اور سب سے پہلے اسلام میں، تاریخ اسلام میں جو اسلام کی پہلی مسجد ہے اس کا نام بھی مسجد قباء ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دن یہاں قیام فرمایا۔
बहरकैफ हजूर अलैहिस्सलाम के इल्म में ये बात लाई गई। हजूर अलैहिस्सलाम को पता चला कि कुबा के रहने वाले लोगों के दरमियान आपस में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, और लड़ाई और झगड़ा इतना तवील हुआ, उसने इतना तूल पकड़ा, हत्ता कि एक दूसरे पर पत्थर बरसाए गए। यानी हैं मुसलमान, हैं मोमिनीन, कुबा मोहल्ले के रहने वाले हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा हैं, मगर उनके दरमियान किसी बात पर इख्तलाफ हो गया, किसी बात पर लड़ाई हो गई, और इतनी लड़ाई हुई कि दोनों गिरोहों ने एक दूसरे को पत्थर मारे, एक दूसरे पर पत्थर बरसाए। तो जब ये ख़बर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चली, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब, अपने सहाबा से फरमाया, इज़हाबु बिना, आओ हमारे साथ चलो, नुस्लिहु बैनहुम, ताकि हम उनके दरमियान सुलह करवा दें, ताकि हम उनके दरमियान सुलह करवा दें। यानी जब दो मुसलमान भाई या जब दो मुसलमान गिरोह और जमातें आपस में लड़ पड़ेंगी, आपस में झगड़ा करेंगी, तो बाकी मुसलमान उनका तमाशा नहीं देखेंगे, बाकी मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि अल्लाह का हुक्म ये है कि उन दोनों गिरोहों के दरमियान सुलह करवा दिया करो। और जैसे फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को साथ लिया और फरमाया कि आओ चलो, मेरे साथ चलो, हमारे साथ चलो, ताकि हम उनके दरमियान सुलह करवा आएँ। तो सुलह करवाना ये रसूलों की सुन्नत है, ये अल्लाह के करीम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और तरीका है कि जब दो गिरोहों के दरमियान लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, तो उनके दरमियान सुलह करवाई जाएगी, खामोशी का मुजाहरा नहीं किया जाएगा, दोनों गिरोहों का तमाशा नहीं देखा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा कि अच्छा हुआ अब ये शिकंजे में आ गए, बल्कि बाअसर मुसलमानों को आगे बढ़कर दो लड़ाई, जिनके दरमियान लड़ाई हुई, गिरोहों के दरमियान, जिन जमातों के दरमियान लड़ाई हुई, उनके दरमियान सुलह करवाई जाएगी। और तो और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी मुक़द्दस ज़ात आप खुद तशरीफ़ लेकर गए उन दो गिरोहों की तरफ जिनके दरमियान झगड़ा हो गया था। तो जो हाकिम लोग हैं, जिन्हें अल्लाह ने इज़्ज़त दी, जिन्हें अल्लाह पाक ने असर रसूख दिया, उन्हें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि ये अब लड़ने वाले मेरे पास आएंगे तो इनकी सुलह करवाई जाएगी, बल्कि मुअज़्ज़ज़ मुसलमानों को, बाअसर मुसलमानों को, असर रसूख रखने वाले मुसलमानों को खुद चल कर दोनों गिरोहों के पास जाना चाहिए और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और तरीके के मुताबिक उनके दरमियान सुलह का रास्ता निकालना चाहिए। यही अल्लाह का हुक्म है, यही रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, और यही अल्लाह के रसूल के असहाब का तरीका है कि दो मुसलमान भाइयों के दरमियान झगड़ा होगा तो सुलह करवाई जाएगी, दो मुसलमान गिरोहों के दरमियान, दो मोमिनीन जमातों के दरमियान जब लड़ाई और झगड़ा होगा तो क्या करवाया जाएगा? सुलह करवाई जाएगी। क्यों सुलह करवाई जाएगी? अल्लाह का हुक्म है। क्यों सुलह करवाई जाएगी? अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। क्यों सुलह करवाई जाएगी? क्योंकि सहाबा का भी यही तरीका है, सहाबा का भी यही तरीका है। आग पर मज़ीद तेल नहीं छिड़का जाएगा, आग को मज़ीद नहीं भड़काया जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा? सुलह करवाई जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआशरे में अमन चाहता है, सुलह चाहता है। दुरूद पाक पढ़ें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। अमूमी तौर पर मुआशरे में महज नमाज पढ़ने को, रोज़ा रखने को, हज करने को, ज़कात देने को, उम्रा करने को और तस्बीह करने को इबादत और नेकी समझा जाता है। लेकिन इबादत का दायरा बहुत वसी है, नेकी करने का दायरा भी बहुत वसी है। सुनन अबू दाऊद में हज़रत अबू दरदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे रवायत है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें इस बात की खबर न दूं? किस बात की? किस काम की? किस अमल की? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस बात का दर्जा, इस बात का सवाब, इस बात का अजर रोज़ा रखने से भी ज़्यादा है। अब सर्दी के रोज़े, गर्मी के रोज़े, सुबह सहरी करना, 12-14 घंटे भूख और प्यास बर्दाश्त करना, अल्लाह के नाम पर अल्लाह के लिए रोज़ा रखना एक मुश्किल काम है, एक जिस्मानी और बदनी इबादत है। अल्लाह के नाम पे भूखा रहना, अल्लाह के नाम पे प्यासा रहना और अपने जिस्म को हराम कामों से बचाने की कोशिश करना। लेकिन कोई काम ऐसा है जिसका सवाब रोज़ा रखने से भी ज़्यादा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी बात की खबर न दूं जिसका सवाब, जिसका अजर नमाज पढ़ने से भी ज़्यादा है। बज़ाहिरन एक दिन में किसी मुसलमान का फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज कायम करना एक शरीयत का हुक्म तो है। अल्लाह के घर की तरफ जाना, वज़ू करना, लिबास पाक रखना, जिस्म पाक रखना, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना, क़याम करना, रुकू करना, सजदा करना, नमाज का एहतमाम करना। लेकिन नबी पाक ने फरमाया कि कोई एक अमल ऐसा है जिसका सवाब नमाज पढ़ने से भी ज़्यादा है। कोई काम ऐसा है जिसका सवाब रोज़ा रखने से भी ज़्यादा है। और नबी पाक ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी बात, ऐसे काम की खबर न दूं जिसका अजर, जिसका सवाब अल्लाह के रास्ते में दौलत खर्च करके सदका करने से भी ज़्यादा है। यानी कोई काम है, कोई बात है जिसका अजर, जिसका सवाब रोज़े से भी ज़्यादा। कोई काम ऐसा है जिसका सवाब और जिसका अजर नमाज पढ़ने से भी ज़्यादा है। कोई काम ऐसा है जिसका सवाब, जिसका अजर अल्लाह के रास्ते में दौलत सदका करने से भी ज़्यादा है। तो सहाबा ने जब ये हुजूर का इरशाद सुना, सहाबा पुकार उठे कि या रसूलल्लाह क्यों नहीं, यानी आप हमें उस बात, उस अमल की खबर दीजिए, हमें तालीम दीजिए कि कौन सा ऐसा अमल है, कौन सा ऐसा फ़ेल है जिसका सवाब रोज़े से भी ज़्यादा हो।
جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث ہیں جن میں جھوٹ بولنے کی مذمت کی گئی۔ انسان کو سچا ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں تو صحیح، آپ سوچیں تو صحیح، صادق نبی، امین نبی، جس نے ساری زندگی سچ بولنے کا حکم اور سچ بولنے کا درس دیا ہو، اس نبی نے بھی 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت عطا فرما دی۔ کیسی بات ہے؟ اللہ کے کریم نبی نے 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت عطا فرما دی، باقی کوئی چوتھا موقع ایسا نہیں کہ جھوٹ بولیں۔ سچ بولنا چاہیے، سچ سے زندگی گزارنی چاہیے۔ پہلا موقع حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جھوٹ بولنے والا شمار نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اچھا بندہ بول جھوٹ رہا ہے، جھوٹ بول کر بھی نبی پاک نے فرمایا یہ بندہ میرے نزدیک جھوٹا نہیں، حالانکہ بول وہ جھوٹ رہا ہے۔ وہ صرف 3 موقع ہیں دین میں، اسلام میں، جہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، بلکہ جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اللہ کے رسول نے خود اجازت دی 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی، اور فرمایا کہ ان 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے والا میرے نزدیک جھوٹ بول کر بھی جھوٹا نہیں، جھوٹ بول کر بھی جھوٹا نہیں۔ پہلا، الرجل یصلح بین الناس، اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا وہ شخص جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اسے جھوٹ سے مدد لینی پڑے۔ یعنی 2 مسلمان لڑ پڑے، 2 دوست مسلمان لڑ پڑے، 2 مسلمان جماعتیں گروہ آپس میں لڑ پڑے، اب ان کے درمیان صلح کروانے کی ضرورت پڑ گئی، تو صلح کروانے والا دونوں کے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے اپنی طرف سے بھی جھوٹ گھڑ سکتا ہے، مگر اس کا مقصد اور نیت کیا ہو؟ صلح کروانا۔ تو صلح کروانے والا بندہ جھوٹ مار کر، جھوٹ بول کر، جھوٹ گھڑ کے، لیکن اس کی نیت ارادہ کیا ہو؟ صلح کروانا۔ ایک تو صلح کرواتے وقت جھوٹ بولنا جائز ہے، اور یہ جھوٹ بولنے والا، صلح کروانے والا بندہ، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے نزدیک یہ جھوٹا آدمی نہیں، کیونکہ اس کی نیت ارادہ صلح کروانے کا ہے۔ دوسرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان شخص، یعنی مجاہد ہو، مومن ہو، مرد ہو، اور جب کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو، اس وقت مجاہدین، مسلمان مجاہدین اپنی طاقت، اپنا رعب، اپنا دبدبہ، اپنا تنتنا، اسلام کی جیت، دین کی سربلندی کے لیے، کفار کو ڈرانے دھمکانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ آزادی ہے، نبی پاک کی طرف سے اجازت ہے۔ تیسرا، اگر مرد کی بیوی ناراض ہو جائے تو شوہر اپنی بیوی کو منانے کے لیے جھوٹ سے کام لے سکتا ہے۔ اگر شوہر ناراض ہو جائے تو بیوی اپنے شوہر کو منانے کے لیے جھوٹ سے کام لے سکتی ہے۔ یہ 3 موقع ایسے ہیں جن پر جھوٹ بولنے کی اجازت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ کے رسول نے۔ اور وہ بندہ جھوٹ بول کر بھی جھوٹوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ درود پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔
والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سنن ترمذی، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس کے سابقہ یعنی گزرے ہوئے کسی گناہ پر، کسی جرم پر، کسی بری بات پر اس کو آر دلوائی، اس کو شرمندہ کیا، اس کو شرم دلوائی، یعنی کوئی شخص ہے وہ یوں چلے فرض کر لیتے ہیں ایک شخص ہے وہ کچھ عرصہ پہلے شراب پینے کا عادی تھا، جوا کھیلنے کا عادی تھا، چوریاں کرنے کا عادی تھا، بے حیائی فحاشی کے کام کرنے کا عادی تھا، جھگڑالو تھا، لیکن وقت آیا اس نے یہ سارے برائی اور بدی کے کام چھوڑ دیے۔ اب کوئی شخص اس کو اس کے سابقہ گناہوں کے اوپر شرمندہ کرے کہ میں تمہیں جانتا ہوں، اتنے تم حاجی غازی، تم وہی ہو نا جو شراب پیا کرتے تھے، جو جوا کھیلا کرتے تھے، جو برائیاں کیا کرتے تھے، جو چوریاں کیا کرتے تھے، تم اس فلاں بدکار ماں کے بیٹے ہو نا، تم اس فلاں بدکار باپ کے بیٹے ہو نا۔ نبی پاک نے فرمایا جو ایسا کرے گا یعنی اس کے کسی سابقہ گناہ پر اس کو شرمندہ کرے گا، نبی پاک نے فرمایا شرمندہ کرنے والا شخص اس وقت تک خود نہیں مرے گا جب تک اس گناہ میں خود مبتلا نہ ہو جائے۔ کسی کو اس کے گناہ اور اس کے جرم کا تانا نہیں دینا کسی مسلمان کو، وگرنہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک آپ خود اس گناہ میں مبتلا نہ کر دیے جائیں، خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ درود پاک حضور علیہ السلام پر۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر اس شخص کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے، پیر کے دن بھی اور جمعرات کے دن بھی، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، نہ اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہو اور نہ اللہ کی صفات میں شرک کرتا ہو، پیر والے دن اس کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے، پیر والے دن نہ ہوئی تو جمعرات والے دن کر دی جاتی ہے، اور جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کو کھول دیے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک بندہ وہ شرک بھی نہیں کرتا ہے بھی پکا سچا مسلمان اور مومن، لیکن اس کے باوجود اس کی بخشش نہیں ہوتی، پیر والے دن بھی اور جمعرات والے دن بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون سے بندے ہیں جن کی پیر اور جمعرات کو بھی بخشش نہیں ہوتی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان جن کی آپس میں لڑائی ہوئی، جن کا آپس میں جھگڑا ہوا اور اب تک انہوں نے صلح نہیں کی، اب تک انہوں نے صلح نہیں کی، فرمایا جاتا ہے ان کو ایسے ہی چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، یہاں تک کہ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، برادری کے لوگ، گلی کے لوگ، محلے کے لوگ، معزز لوگ، اثر رسوخ والے لوگ
ایک کے پاس آئے ایک کے پاس آئے، بعض اوقات دونوں ہی نہیں مانتے، بعض اوقات کوئی ایک مان جاتا ہے اور ایک نہیں مانتا۔ ہر مسلمان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ جب تک وہ صلح نہیں کرے گا اس کی بخشش اور مغفرت خطرے کی حالت میں ہے۔ اس کو صلح کر لینی چاہیے، اس کو کیا کر لینی چاہیے؟ صلح کر لینی چاہیے۔ اور یہی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمانوں کے گروہ، دو مسلمانوں کی جماعتیں، ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان دونوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ ان دونوں کے درمیان کیا کر دیا کرو؟ صلح کروا دیا کرو۔ اللہ نے فرمایا جب دو مسلمان بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو، ان کے درمیان ہمیشہ امن سے رہیں، اتفاق سے رہیں، اتحاد سے رہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ مت کھینچیں، لڑائی کے عمل میں حصہ نہ بنیں، لڑائی کی آگ کو مزید مت بھڑکائیں۔ دو لڑنے والے مسلمانوں میں، دو لڑنے والے مسلمان گروہوں اور جماعتوں کی لڑائی کا حصہ مت بنے، بلکہ صلح کروانے کا حصہ بنے۔ بلکہ کس کا حصہ بنے؟ وہی بات آ گئی نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانا تھا، اتنا آگ کا، اتنے بڑے شعلوں والی آگ، اتنی لپٹوں والی آگ، ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی کے قطرے بھر کے لاتا اور وہ آگ پر لا کر گراتا، تو کسی نے پرندے سے پوچھا کہ تمہارے ان قطروں سے تو یہ آگ نہیں بجھ جائے گی؟ اس نے کہا پتہ مجھ کو بھی ہے کہ یہ آگ نہیں بجھے گی، مگر میرا شمار آگ بجھانے والوں میں ہوگا، آگ لگانے والوں میں نہیں ہوگا۔ تو جب آپ کی گلیوں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے محلوں میں، آپ کے دیہاتوں میں لڑائی کی آگ بھڑک اٹھے، آپ نے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے دل کی تلاشی فقط یہ لینی ہے، میرا شمار آگ لگانے والوں میں ہے کہ میرا شمار آگ بجھانے والوں میں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔